تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، اگلے سبق کی آخری آیت میں آیا تھا، آیت نمبر 28 میں، اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، اسی لیے اسلام کے نظام میں جہاں جہاں اسلام میں نظام ہے وہاں پر کرائم اور گناہ جرم بہت کم ہوتے ہیں. وہاں غریب، مسکین، مزدوری کرنے والا اور امیر ہر ایک امن میں ہوتا ہے اور سکون میں رہتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے احکامات میں ہی آسانی ہے، اس لیے کہ انسان تو کمزور ہے، اللہ قدرت والا اور قوی ہے، اس کے قانون کو ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے. آج کے سبق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی سبق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اس آیت کا مطلب سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن رکھیں کہ دو چیزیں آدمی کے لیے اہم ہیں، ایک جان کی حفاظت، ایک مال کی حفاظت. خالی جان ہو اور مال نہ ہو تو بھی آدمی آزادی سے جی نہیں سکتا، اندر اندر گھٹن گھٹن ہوتی ہے. اور اگر مال ہو لیکن جان کی حفاظت نہ ہو تو بھی آدمی گھٹا گھٹا رہتا ہے. اے ایمان والو، آپس کے مالوں کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ. ہاں، مگر یہ طریقہ ہے کہ آپس میں تجارت ہو، لین دین ہو، ویپار ہو تو اپنے مال کا ایک دوسرے کا استعمال کر سکتے ہو. ایک اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر مہربان ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، سب اس پر متفق ہیں کہ مال ناجائز طریقے سے کھانا، یعنی مارکیٹ میں، بازار میں جھوٹ ہو، عیب چھپا کر ہو، رشوت سے ہو، خیانت سے ہو، سامنے والے گراہک کو زبردستی راضی کرنا ہو، یا سودا جو ہے دونوں کی رضامندی نہیں ہے، ایک راضی ہے ایک راضی نہیں ہے، اس طرح سودا ہو، یا قیمت پر سامنے والا ابھی ٹکا نہیں کہ نہیں 100 میں نہیں، 150 میں نہیں، 100 میں نا 120 میں نہیں پوسا ہے، تو اس طرح کر کے سامنے والا جو ہے وہ راضی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس سے 120 لے لیے. تو دونوں طرف سے رضامندی نہ ہو، خیانت ہو، رشوت ہو، جھوٹ ہو، جھوٹی قسم ہو، یا پھر جو ہے اپنے مال کی ضرورت سے زیادہ تعریف ہو، یہ چیزیں نہیں ہو تو یہ تجارت نفع والی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا، ویپار کرنے والا قیامت کے دن نبی، صدیق اور شہید کے ساتھ ہوگا. لیکن حضور سے پوچھا گیا کہ پھر سب تاجر اس میں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، جو تاجر ان باتوں سے پاک ہو، جھوٹ، مال کی جھوٹی تعریف، خیانت، رشوت، زبردستی یا جھوٹی قسم کھانا، ان چیزوں سے بچے تو یہ مرتبہ حاصل ہے. ورنہ اس کے بارے میں نسائی میں اور مستدرک حاکم میں بعض وعیدیں بھی آئی ہیں، بعض دھمکیاں بھی آئی ہیں کہ جھوٹ بول کر مال بیچنے والے، اچھا ویپار کوئی بھی ہو، چھوٹا سا آنگن میں کچھ چیزیں چاہے 5-10 روپے 2 روپے کی بیچتا وہ بھی تاجر ہے، جو اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے ویپار کرتا ہے وہ بھی تاجر ہے، بازار میں بڑی دکان لگائے وہ بھی تاجر ہیں. تاجر کے معنی اپنے مال بیچنے والا. تجارت کی 2 قسمیں، ایک تو مال جو ہم تیار کرتے ہیں چیزیں، چاہے وہ کٹلری کی چیزیں ہوں یا راشن کی چیزیں ہوں، جنرل اسٹور کی چیزیں ہوں، کپڑے کی ہوں، ہارڈ ویئر کی ہوں، جو بھی چیزیں انسانی ضروریات کی ہیں اس کے مال بیچ کر پیسہ لینا، ایک یہ تجارت. ایک ہے مال بیچ کر مال لینا، یہ بھی تجارت. ایک قسم یہ ہے
اور دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی مزدوری کرے اور مال لے. تینوں قسمیں جو ہیں وہ جائز ہیں، تینوں میں برکت کی دعا ہے، لیکن اس کے اندر یہ شرائط ہے. اچھا، ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح اکثر محدثین کا یہ قول ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ آدمی اپنے مال کا بھی غلط استعمال نہیں کر سکتا. دوسرے کا مال تو خیانت سے، دھوکے سے نہیں کھا سکتا، لیکن اپنا مال ناجائز چیزوں میں استعمال کرنا بھی ناجائز ہے. وہ بھی اس آیت میں شامل ہے کہ اپنے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ کہ میرا مال ہے، میں جو چیز چاہے خریدوں. ایسا ہم اپنے اختیار میں مال نہیں ہے، مال اللہ کا ہے. مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو خود بھی ناجائز چیزوں میں استعمال نہیں کر سکتا. فضول خرچی کرنا یہ بھی مال کا باطل استعمال ہے، اور گناہ کی چیزوں میں مال خرچ کرنا یہ بھی ناجائز استعمال ہے. اسی طرح ایسی چیزوں کے بارے میں مدد کر دینا کہ جہاں سے مال ناجائز طریقوں میں خرچ ہوتا ہے ان کی مدد کر دینا. سورہ مائدہ میں آئے گا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو، نیکی کے کاموں میں مدد کرو. اگر ایسی جگہ مال خرچ کیا کہ وہاں سے وہ، جیسے آج کے دور میں بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جن کا مال جو ہے جا کر کسی پر ظلم کرنے میں خرچ ہوتا ہے، کسی پر جا کے جو ہے پریشانیاں اور مصیبتیں زیادہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے. ان جگہوں میں ان لوگوں کی چیزوں کا استعمال کر کے ان کو نفع دینا یہ بھی اس ناجائز طریقے سے مال خرچ کرنے میں شامل ہے. اس لیے کوئی بھی چیز خریدیں، کوئی بھی چیز لیں دیں، اس میں خوب غور و فکر کریں کہ کہیں میرا مال پسینے سے کمایا ہوا، صبح سے لے کے شام تک تھکان میں بیٹھ کے آدمی مزدوری میں جاتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، پورا دن جو ہے گھر بار سے دور رہتا ہے، شام کو تھک کے آتا ہے، اور اتنی گاڑی کمائی اور محنت کی کمائی پھر گناہ میں چلی جائے. کل کو قیامت میں وہ کھڑے ہو جائیں کہ تمہارے پیسوں سے ہمارے اوپر ظلم ہوا، تمہارے پیسوں سے یہ ناجائز چیزیں. تو یہ سارے راستے ہیں جہاں بہت سارے فضیلتیں ہیں. نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ یہ مزدور، یہ تجارت کرنے والے، یہ چھوٹی چھوٹی دکان چلانے والے، کیبن چلانے والے، یہ وہاں کھڑے ہوں گے، وہاں وعید بھی. ایک دوسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اپنے آپ کو ہلاک کیسے کریں گے؟ اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے گا تو وہ آدمی اس پر ظلم کرے گا. پوچھا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون پاگل ہوگا اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تم کسی کی جان لے لو گے تمہاری جان خطرے میں رہے گی، آج نہیں تو کل بدلہ تو لے گا، پھر چھپے چھپے پھرو گے. تو کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کے کئی معنی مفسرین نے نقل فرمائے ہیں. بعض یہ ہے کہ آدمی کسی کا مال چوری کر لے، کسی کا قرضہ لے کر جو ہے رفو چکر ہو جائے، کسی کا مکان جو ہے کرائے پر لیا دے نہیں رہا ہے. کئی ساری چیزیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی، کہ اپنے آپ کو ایسے کام میں نہ ڈالو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں خودکشی کرنے کا گناہ بھی شامل ہے. یا ایک غلط فہمی جو لوگوں میں ہے کہ جو آدمی خودکشی کر لے، بے شک جان اللہ کی امانت ہے، اس نے اللہ کی امانت کو اللہ کی اجازت کے بغیر اسے جو ہے کسی بھی طرح سے ختم کر دیا، خودکشی کر لی، تو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ جو عام لوگوں میں عام ہے کہ خودکشی کرنے والے کے لیے بالکل استغفار نہ کیا جائے، معافی کی دعا نہ کی جائے، یہ بات غلط ہے. فتاوی محمودیہ میں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے فتاوی میں کہ اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہلاک کرنا جو ہے اس میں شامل ہے. خودکشی کرنا بھی حرام ہے، یہ اس آیت کریمہ میں شامل ہے. اور اپنے مال کو فضول طریقے سے خرچ کرنا ناجائز ہے، یہ بھی اس آیت میں شامل ہے. دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تو تمہارے اوپر مہربان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور جو بھی ایسا ظلم و زیادتی سے کرے گا
جو بھی ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو اللہ فرماتے ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، چاہے موت کے بعد سے، چاہے حساب و کتاب کے بعد سے۔ عالم برزخ میں بھی جہنم ہوتی ہے اور میدان محشر کے بعد بھی اللہ چاہے تو جہنم میں پہنچا دے گا۔ لیکن یہاں مال کا کھا جانا جو ہے یہ قرآن مجید کی زبان، عرفی زبان جو عام ہم کہتے ہیں نا، وہ میرے 10,000 روپے کھا گیا، اب اس نے پیسے کی نوٹ تو نہیں کھائی نا، پتہ چلا کہ وہ پیسے جو ہے وہ غلط طریقے سے خرچ کر دیے، واپس نہیں دے رہا ہے۔ قرآن بھی اسی لفظ کو استعمال کر رہا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، عدوانم و ظلمہ، ظلم بھی کرنے والے ہیں، زیادتی بھی کرنے والے ہیں، کہ جیسا اللہ نے چاہا تھا ویسا نہیں کیا تو یہ ظلم ہے۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ظلم کرنے کے بعد اس کو گناہ سمجھتے نہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بعض آدمی جو ہے برسوں تک کسی کا قرضہ لے کر یا کسی سے کوئی چیز رہن، رکھی ہوئی چیز کسی نے رکھی کہ بھئی کچھ دن تمہارے پاس رکھو، کچھ پیسے دو، اس کو استعمال کر کے گھوم رہے۔ کسی نے اپنے داگینے جو ہے زیورات گروی رکھے، رہن رکھے، اور پھر کیا کیا کہ بھئی اتنے پیسے دو، اور وہ پیسے لے کے رفو چکر ہو گیا، اور یہاں یہ انہوں نے اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ظلم کے ساتھ زیادتی بھی ہے۔ کسی کی امانت رکھ دی کسی نے، اس چیز کا غلط استعمال کر رہے ہیں کہ ظلمن عدوانم و ظلمہ، زیادتی بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ چیزوں کا بھی ظلم ہوتا ہے، جسم کا بھی ظلم ہوتا ہے، کسی کے مان سنمان کا بھی ظلم ہوتا ہے، پڑوسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے کا بھی ظلم ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ان دو لفظوں میں شامل ہیں، عدوانم و ظلمہ میں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اس میں بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، ایک ڈرنے والی بات ہے، ایک بشارت والی بات ہے۔ پہلے ہم نیت کر لیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ کے اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے روکا گیا ہے بچتے رہو گے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے روکا گیا ہے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم معاف ہی کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف ہی کر دیں گے، لیکن شرط لگا دی، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اور وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت و کرامت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اب گناہ کبیرہ ہے کیا؟ محدثین کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری تفصیلات بیان کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یوں کہا کہ گناہ کبیرہ 7 ہے، یا کسی نے کہا 5 ہے، یہ تذکرہ ہو رہا تھا، تو عبداللہ بن عباس نے کہا خاموش رہو، گناہ کبیرہ تو 700 سے بھی زیادہ ہیں، 700 کا ہو تو بھی کم ہے۔ گناہ کبیرہ کی پہچان کیا؟ گناہ کبیرہ کی پہچان بالاجماع امت، اکثر محدثین کا یہ قول ہے، اجماع کا مطلب اکثر محدثین کا یہ قول ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں حد نازل ہوئی ہو، ایک جیسے غیر شادی شدہ کے 100 کوڑے، شادی شدہ کا رجم، غلط پاکیزہ شادی شدہ عورت پہ تہمت لگانے والے کو کوڑے، شراب والے کو 80 کوڑے، یہ ساری حدیں ہیں جن پر حد قرآن میں بیان ہوئی ہو اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ ایک نمبر 2، قرآن میں جن لوگوں پر لعنت نازل ہوئی ہو، قرآن میں جن لوگوں پر لعنت، جیسے جھوٹے لوگوں پر تو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، اسی طرح ظالموں پر یہ بھی گناہ کبیرہ، شرک کرنے والوں پر یہ بھی گناہ کبیرہ، قرآن میں والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں پر وعید نازل ہوئی، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ تو جس پر حد ہو یا جس پر لعنت ہو، 2 چیزیں۔ تیسری چیز، وہ گناہ جس کے اثرات دنیا کے اندر ظاہر ہوں، کسی پر پڑوسی پر ظلم کرنا، اس کے اثرات ظاہر ہیں کہ اس کے ذریعے سے فساد پھیلے گا، یتیم کا مال کھانا کہ ظاہر ہے اس سے فساد پھیلے گا، اس سے جھگڑے پیدا ہوں گے، خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہوگی، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ پوچھا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟
تو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی کرے، تیسرے نمبر پہ جھوٹ بولنے والا، تیسرے نمبر پہ جھوٹی گواہی دینے والا، چوتھے نمبر پہ جھوٹ بولنے والا۔ یہ 4 بڑے گناہ۔ اور پھر فرمایا کہ شراب سب گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب میں شراب دینے والا، لینے والا، تولنے والا، بتانے والا، لکھنے والا، اس لکھنے کو بھی لکھنے والا، 10 بندے تقریباً فقہاء نے لکھے ہیں حدیث کی روشنی میں، شراب کی ایک بوند کے پیچھے، ایک گلاس کے پیچھے 10 بندے گنہگار ہوتے ہیں۔ اس طرح سود پر قرآن میں وعید ہے، اگر تم فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہارے سامنے میدان میں اللہ رسول اتریں گے جنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس میں بھی بڑا گناہ صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے بعض محدثین نے خلاصے میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ آدمی کا یہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کی شروعات، کہ آدمی فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرائض اور واجبات کو چھوڑنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور جو اس کبیرہ گناہ کے دروازے کو کھولتا ہے تو اس کے لیے اور بہت سارے گناہ کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ بلکہ بعض محدثین نے بڑی سخت بات لکھی، جو آدمی فرائض اور واجبات کو چھوڑتا ہے تو وہ کفر کے دروازے کو کھولتا ہے، کفر کے اعمال کی شروعات کرتا ہے، اور پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر اس پر جو ہے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ پھر آدمی کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ گناہ سمجھاؤ تو اس کو گناہ سمجھانے والے کو بھی آدمی ظالم سمجھنے لگتا ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ کی پہلی شروعات ہے۔ تو یہ ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ کیا ہے؟ کہ جیسے آدمی کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی مذاق کی بات نکل گئی، یا کسی کی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے ہنسا دیا، یا نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں کسی پر نظر پڑ کے یوں سمجھا کہ چیز بہت بڑی ہے حالانکہ بڑی ذات اللہ کی، یا کسی کی چیز کو حقیر سمجھ لیا۔ ایسے چلتے پھرتے غلطی سے، خطا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت بڑی نعمت کا ایک جملہ فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سے ایسے گناہوں کو معاف کر دیا جو خطا سے یا بھول سے ہو جاوے۔ تو ایسے گناہ کیا ہوتا ہے؟ وضو کیے تو معاف، نماز پڑھ لی تو معاف، ذکر کر لیا تو معاف، ان الحسنات یذہبن السیئات، وضو کرنے سے گناہ معاف، مسواک کرنے سے گناہ معاف، سلام کرنے سے گناہ معاف، مصافحہ کرنے سے گناہ معاف، مسجد کے قریب آئے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، سنت ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں ایک دعا تو آپ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے، اللہم افتح لی ابواب فضلک ابواب رحمتک، نکلے تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب فضلک۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹائی، کسی کو راستہ بتایا، کسی کا ادب احترام کیا، کسی بڑے کو سامنے دیکھا تو سامان اٹھا کے دے دیا۔ یعنی گناہ صغیرہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں اس کو معاف کرنے کی بہت سارے راستے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم بڑے بڑے ایسے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے اگر اس سے رک جاؤ گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف کر دیں گے، اور معاف کرنے کے بعد جنت میں ایسا داخل کریں گے کہ عزت و شرافت کے ساتھ داخل کریں گے، تانا نہیں، سب کے سامنے ظاہر نہیں، رسوائی نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن گناہوں کی شروعات ہوتی ہے، محدثین نے کیا لکھا؟ گناہ کی شروعات فرائض اور واجبات کے چھوڑنے سے ہوتی ہے، شرک اور ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنے سے ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ شروعات ہوتی ہے۔ پھر آدمی گناہوں میں چلا جاتا ہے، پھر آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے فرض چھوڑا، گناہ کیا یا نہیں کیا۔ پھر آدمی حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی، شریعت کے احکامات کی، شاعر اسلام کی کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت ذوالنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ نے یا بعض اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ بات لکھی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی نافرمانی بھی وہ خالق اور مالک کے اتنے بڑے انعامات ہیں، اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ناشکری کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کے کروڑوں احسان ہیں، اور پھر بھی اس کے اگر نافرمانی کرے
تو یہ گناہ ہی تو شمار ہوگا نا۔ اللہ تعالی ہمیں کبیرہ صغیرہ سب گناہوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ آج تک جتنے ہمارے گناہ ہو گئے، بھول سے ہو عمدن ہو، اللہ تعالی معاف فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، دین کی بات اشہد ان لا الہ پھیلانا الا انت۔ صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔